اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق من ربک فلا تکن من الممترین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم الخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 60، مختصر سی آیت، اس کے دو حصے کریں گے۔ پہلا حصہ ہوگا الحق من ربک اور دوسرا ہوگا فلا تکن من الممترین۔ وقف کی اس میں کوئی علامت نہیں تھی، لیکن فا عطفہ کی وجہ سے میں نے اس کے دو حصے کر دیے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے اس کے الفاظ الحق مرفوع ہے، معرفہ ہے، من حرف جر ہے جس کے بعد رب مجرور ہے اور ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے۔ دوسرے حصے میں فا حرف ہے، لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، اس لیے کہ اس کے بعد فعل مضارع تکن جو ہے یہ مجزوم نظر آ رہا ہے۔ تکن جو ہے صیغہ واحد مذکر حاضر کا ہے، فعل مضارع کان یکون سے من حرف جر ہے جس کے بعد الممترین جو ہے الممتر کی جمع ہے۔ الممتر جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، میم را یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال میں استعمال ہوگا، بنے گا امترایا یمتریو امترائن، تبدیلی کے بعد ہوگا امترا یمتری امتراً، اہتمام سے شک کرنا جھگڑنا۔ ممترن اسم الفاعل ہے اور ممتر کے بارے میں لکھ رہے ہیں خان صاحب کہ اسم الفاعل ہے، اصل میں یہ ممتریون ہے، شک کرنے والا، اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ لفظ آ چکا ہے۔ جملوں کے اعراب کی طرف چلیں تو پہلا جملہ ہے الحق من ربک، الحق مبتدا ہے جس کی خبر من ربک جار مجرور کے طور پہ آ رہی ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے، جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ کریں گے حق تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکن من الممترین، اس کو انالائز کریں تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ فا جو ہے فصیحی ہا ہے، یعنی ایک شرط محذوف ہے، اور شرط یہ کہی گئی ہے کہ اذا علمت ھذا وقد علمتہ فلا تکن من الممترین، یا پھر وہی جو ایک شرط محذوف مانی جاتی ہے کہ اذا کان الامر کذالک فلا تکن من الممترین۔ تو جواب شرط کو ہم صرف انالائز کریں گے۔ فا جو ہے جزائیہ کہلائے گا، لا ناہیہ تکن فعل ناقص، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا اسم ہے، اور من الممترین یہ خبر ہے۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا ہے اور یہ جزا بن گیا جس کی شرط محذوف ہے، اور شرط جیسے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ آسان یہ ہے کہ اذا کان الامر کذالک مان لی جائے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے الحق من ربک لا محل لا استنافیہ قرار دیا ہے۔ لا تکن والا جملہ لا محل لا جواب شرط مقدر غیر جازم، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اذا کان الامر کذالک فلا تکن من الممترین۔ ترجمہ اس آیت کا سمپل سا ہے کہ الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، سو تو شک کرنے والوں سے نہ ہو۔ الحمدللہ جی آیت نمبر 60 مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔